اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا نام مسلم رکھا، مسلمین رکھا۔ سو امت مسلمہ کے لیے لازم ہے کہ وہ متحد ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ اپنے آپ کا تعارف جو ہے، تعارف اول، سب سے پہلے جب آپ سے پوچھا جائے گا بحیثیت انسان آپ کون ہیں، تو آپ جواب دیں گے کہ میں مسلم ہوں، میں مسلم ہوں، اور اسلام ہی ہمارا فخر ہے۔ بہت سختی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرقہ واریت کو منع کیا ہے، فرقوں میں بٹنا، الگ الگ سیکٹس میں بٹ جانا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سختی سے منع کیا۔ ایک مقام پر ارشاد مبارک ہے، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آیت تو طویل ہے، مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ جو آج سمجھانا چاہ رہا ہوں اتنا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم مشرکین میں سے مت بن جاؤ۔ مشرک کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو سمجھتا ہے یا اللہ سے بڑھ کر کسی کو سمجھتا ہے، وہ مشرک ہے۔ اگر کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا کا درجہ اگر دیتا ہے یا اللہ کے علاوہ کسی کو خدا کا درجہ دیتا ہے تو وہ مشرک ہوتا ہے، جی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے لوگو تم مشرکین میں سے مت رہو۔ اچھا کون ہے صاحب یہاں پر مشرکین؟ کس سے مراد ہے؟ کیا یہاں پر مشرکین سے مراد ہندوز ہے یا جین ہے یا کوئی اور ہے، سکھ ہے؟ کون مراد ہے یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اگلی آیت میں، سورہ روم کی آیت ہے یہ، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا۔ ان لوگوں میں سے مت بن جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو الگ الگ فرقوں میں بانٹ لیا اور اپنے الگ الگ گروپس بنا لیے۔ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، فرقہ سے، جنہوں نے اپنے دین کو، اپنے مذہب کو الگ الگ فرقوں میں بانٹ لیا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور الگ الگ جماعتوں میں وہ بٹ چکے ہیں۔ شیعہ ایک گروہ کو کہتے ہیں نا، شیعہ یہ عربی زبان میں یہ جمع ہے، شیعۃ واحد ہوتا، شیعہ گروہس میں، الگ الگ گروپس میں بٹ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر فرقوں میں بٹنے والے اور لوگوں کو گروپس میں بانٹنے والے، مسلمانوں کو گروپس میں بانٹنے والوں کو مشرکین کے نام سے یاد کیا۔ اللہ یہاں پر شرک کہاں ہوا صاحب؟ بھئی میری آئیڈیالوجی الگ ہے، میری جماعت الگ ہے، ان کی سوچ الگ ہے، ان کا عقیدہ الگ ہے، ان کی جماعت الگ ہے، تو یہاں پر اختلاف تو جماعت کا تھا اور عقیدے کا تھا، یہاں پر شرک کہاں سے آ گیا؟ ہم جتنے مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہم جانتے ہیں، سارے فرقوں میں مشرک تو کوئی بھی نہیں ہے، سب ایک اللہ کو پکارنے والے ہیں، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مشرک کیوں کہا؟ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ فرقے واریت، جی انسان جو فرقوں میں بٹتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے کلام سے زیادہ یا اللہ کے کلام کے برابر اپنے گروپ کی بات کو رکھتا ہے۔ وہ مثال کے طور پر میرے ساتھ خود ہوا تھا، ایسا بہت کثرت سے ہوتا ہے، زمانے سے ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا۔ کچھ نوجوان آئے تھے، جی محبوب نگر کی بات ہے، محبوب نگر میں جلسے کے بعد ہم لوگ بیٹھے، کچھ ریفریشمنٹ وغیرہ کے بعد ڈسکشن چلتا رہا، تو کچھ نوجوان آئے تھے، کچھ کویسچنز کرنے لگے کسی مسئلے پر، تو میں ان کو سمجھانے لگا کہ بھئی یہ مسئلہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، تو اس کے بعد وہ پوچھے دلیل، تو میں ان کو دلیل نمبر 1 یہ قرآن کی آیت، یہ حدیث شریف، یہ قرآن کی آیت، یہ حدیث شریف، یہ قرآن کی آیت، جب پورا بول کر میں رکا تو اس کے بعد بولنے لگے مگر ہمارے امام تو ایسا بولتے۔ ہاں میں سنا رہا ہوں قال اللہ، میں سنا رہا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا، انہوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مولانا تو ایسا بولتے ہیں۔ ہمارے مولانا مطلب اوپر کے بزرگ، 100-200 سال پہلے اپنے بزرگ کا نام لے کر کہہ رہے ہیں، وہ جو بھی ہے جس فرقے سے بھی وہ تعلق رکھتے ہیں، کہ ہمارے امام تو ایسا بولتے ہیں، ہمارے بزرگ تو ایسا کہتے ہیں۔ میں ان کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں، اور آپ اپنے امام کی بات نہیں، ہماری جماعت میں تو یہ سب نہیں مانتے، ہمارے بزرگ تو یہ بول دیے، ہمارے بانی تو یہ بول دیے۔ جی ایون حیدرآباد میں بھی میرے ساتھ ایسا ہوا، کسی مسئلے پر طویل بحث ہو گئی اور میں مسلسل بخاری اور مسلم کی حدیث پیش کرتا رہا، وہ نہیں معلوم، وہ نہیں مانے، وہ لوگ نہیں مانے۔ اس کے بعد ایک میرے اپنے دوست تھے، وہ کیا کیے، جو مدرسے سے یہ لوگ تعلق رکھتے ہیں، جہاں سے یہ لوگ فضیلت کی ڈگری وغیرہ لی، علماء تھے صاحب، عوام کی بات نہیں ہے، یہ عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں علماء کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے سامنے میں حدیث رکھتا گیا، وہ نہیں مانتے، یہاں تک کہ میرے ایک دوست تھے، وہ ایک کتاب نکال کے لائے جو ان کے مدرسے کے فاؤنڈر کی ہے، وہ مدرسے کے فاؤنڈر کی وہ کتاب لائے
اور اس کے اندر کھول کے دے دیے جو بات میں بول رہا ہوں وہی بات ان کے مدرسے کے فاؤنڈر نے لکھا ہے 150-200 سال پہلے کے، جیسا لکھے تو وہ میں دیکھا اور مسکرایا اور ان کے سامنے رکھ دیا، تو فوراً بولنے لگے اچھا ہمارے مدرسے کے بانی بھی لکھے تو ٹھیک ہے۔ ہاں یہ میں اپنے سنی بھائیوں کی بات کر رہا ہوں، میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں کتنی دیر سے قال رسول اللہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول سرکار نے، آقا نے فرمایا، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تو آپ شک میں رہیں گے؟ اور جب آپ کے من پسند مرشد یا آپ کے من پسند عالم اور مفتی آپ اپنے جماعت کے جب بزرگ کو آپ سن لیں گے تو قبول کر لیں گے، تو آپ اپنے جماعت کے بزرگ کو کس لیول پر کھڑا کریں؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیول پر کھڑا کریے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اپنے جماعتوں کی پوجا بند کرو، اپنے گروپس کی پوجا بند کرو، اپنی آئیڈیالوجی اور اپنی سوچ کی کیا کہتے ہیں پوجا کرنا بند کرو۔ تعبد جو ہوتا ہے صرف کلام اللہ سے ہوگا، فیصلہ یعنی اللہ کے کلام کے مقابل میں، اللہ کے رسول کے فیصلے کے مقابل میں کسی کو سامنے نہیں لانا، وہ چھوٹے ہو یا بڑے ہو، جو بھی ہو ان کو پیچھے کر دیا جائے اور اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو فوراً قبول کر لیا جائے۔ اچھا ساتھ میں ایک اور ایک بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ جب اس طرح سے کہا جاتا ہے تو بہت سارے ہمارے خاص طور پر ہمارے جو اہل حدیث بھائی رہتے وہ لوگ جلدی جلدی جاتے بخاری اور مسلم کا ایک ٹرانسلیشن خرید کے لا لیتے اور ایک حدیث اس میں سے لے لیتے اور بولتے حدیث میں یہ آ گیا ہم عمل کرتے۔ اتنا سمپل بھی نہیں ہے بھائی، اتنا سمپل بھی نہیں ہے۔ یاد رکھو اپنی زندگی میں ہمیشہ ایک معتبر، وزندار، بہترین، اچھے اسکالر، اسلامک اسکالر سے ہمیشہ رابطہ رکھنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہمیشہ ایک جید عالم سے آپ کا کنیکشن رہنا۔ جب کبھی کوئی نئی بات آپ کے سامنے آئے، جب کبھی کوئی حدیث یا کوئی آیت آپ کے سامنے آئے تو امیڈیٹ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ کے ڈیسیشن نہیں لے لینا، کیونکہ ہو سکتا اس طرح کے اور بہت سارا لٹریچر پڑا ہوا ہے جو آپ کی نظر کے سامنے نہیں ہے۔ جب کبھی کوئی لٹریچر اس طرح سے سامنے آئے تو اس کو پڑھ لینا اور سمجھ لینا اور جید عالم سے رجوع کر لینا، اس جا کے وہاں پر بتا لینا ایک مرتبہ۔ اگر اس کے اگینسٹ کوئی چیز ہے یا اس کا میننگ کچھ ایسا ہے جو ہمارے کو سمجھ میں نہیں آیا تو وہ عالم اس کو بتا دیتے ہیں۔ بہرحال قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں جلد بازی نہیں کرنا، مگر یہ بات ضرور ذہن میں رکھنا کہ کلام اللہ اور کلام الرسول کے مقابل میں کبھی اپنے جماعت کو اہمیت نہیں دینا، کبھی اپنے سلسلے کو، اپنے مدرسے کو، اپنے آئیڈیالوجی کو، کسی چیز کو بھی کلام اللہ اور کلام الرسول کے لیول میں نہیں لانا۔ جی یہ وہ لیول ہے جہاں پر کوئی اور چیز نہیں آتی۔ جی ان کو ماننا، اللہ کے کلام کو ماننا اور اللہ کے رسول کے کلام کو ماننا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ باقی علماء کرام ہیں، چھوٹے بھی ہوں گے بڑے بھی ہوں گے، صحیح بھی ہوں گے، غلطی کا چانس بھی ان سے ہوتا رہتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنا بھروسہ جو ہے اپنا ایمان کلام اللہ اور کلام الرسول، قرآن اور حدیث سے پر اپنا ایمان رکھنا اور ایک جید عالم، جی ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، اہل السنہ والجماعہ کے جید عالم سے ایک قریبی رابطہ رکھنا تاکہ کوئی بھی زندگی میں ایسا نیا مسئلہ آ جائے اور کنفیوژن ہو جائے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ کلیئر کر لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب کریم ہم کو فرقہ واریت سے محفوظ فرما دے، مولا رب کریم قرآن پر اور حدیث پر ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دے، مولا رب کریم ہم کو قرآن کریم اور احادیث شریف پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔